أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا روح جسد الكون وعلى آلك وأصحابك يا عين حياة الدارين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأشراف وعلى آلك وأصحابك يا جامع الأوصاف. برادران اللہ تبارک گزشتہ نشست میں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ اور اس سے جو ماقبل کے سیاسی معاشی ثقافتی سماجی اور مذہبی حالات تھے ان کے بارے میں مختصر سی باتیں کی گئی تھی. وہ ایک گھمبیر دور تھا عالم اسلام کا، ہر طرف سے افکار تھی. القدس پہ یورپ کی طاقتوں نے یلغار کی اور اس پہ قبضہ کر لیا. تاتاری پنپ رہے تھے. مصر مملکت اسلامیہ سے الگ ہو گیا. حجاز اور اس کے نواح میں کرامتیوں نے زور پکڑ لیا. یہاں پہ مختلف خود مختار سلطنتیں ہو گئیں اور پھر حسن بن صبا کی یورش، وہ شیخ الجبال جسے کہتے ہیں، اس نے بڑے بڑے عالی مرتبت لوگوں کو ہلاک کر دیا. اور جو پہلے سیوسائڈر تھے یہ سب سے پہلے تاریخ میں حسن بن صبا نے تیار کی. نظام الملک طوسی جس کا ذکر کیا گیا کہ اس نے طوس میں مدرسہ نظامیہ بنایا، بغداد میں بنایا، وہ بھی انہی کے ہاتھوں شہید ہوئی. بہت عالی مرتبت لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا. ملتان میں کرامتہ کا دور تھا. تو پہلے خراسان اور اس کے مضافات میں عالم غیر جسے دہلوی خاندان کہتے ہیں اس کی حکومت ہوئی اور انہوں نے ایک بالکل متوازی دین کھڑا کر دیا اور بہت سے زرتشت کے مذاہب، یہودیت، ایران کے اپنے کلچر کو ملا کے عجیب و غریب افکار انہوں نے مسلمانوں میں رائج کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کرم نوازی ملت اسلامیہ پر ہوئی اور سلجوقی خاندان حکمران ہو گیا. سلجوقی خاندان میں نظام الملک طوسی جیسے قابل قائم مدرسہ نظامیہ قائم ہوا، جہاں امام غزالی جیسی شخصیتیں، امام الحرمین جوینی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیتیں یہ منصہ شہود پر آئیں. پھر حضرت جنید بغدادی، امام ابوالقاسم کوشہری، ابو طالب مکی اور ابو نصر سراج، سید علی بن عثمان الحجویری، ایسے لوگ اور اس جیسے بہت سارے لوگ رجال کار کہ جنہوں نے علم ظاہر بھی حاصل کیا، علم باطن بھی حاصل کیا اور پھر ایک تبدیلی کا پیش خیمہ یہ لوگ ثابت ہوئے. اور یہ مہم اپنے بام عروج پہ اس وقت پہنچی جب جیلان میں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے. 18 سال کی عمر میں یہ بغداد میں آئے اور انہوں نے وقت کے سارے متداول علوم کو حاصل کیا. لیکن جو پیدائشی ولایت انہیں حاصل تھی، جو خاندان پورے عالم اسلام میں ان کا مرجع خلائق تھا، اور پھر علم حاصل کیا کہ بغداد کے سب سے بڑے عالم کہلانے لگے، کسی بھی چیز پر انہوں نے اکتفا نہیں کی. حضرت اندر کی ایک پیاس تھی، عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف متوجہ ہوئے اور ابو سعید المبارک
ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اور استاد حماد عباس رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی اکتساب فیض کرتے رہے اور مجاہدات کی طرف مائل ہوئے۔ اور عبادت اور ریاضت اور مجاہدے کا یہ عالم کہ کوئی ہفتہ دو ہفتہ نہیں، سال دو سال نہیں، کوئی 40 دن کا چلہ کر کے ایک موکل قابو کر کے تو گدی پہ بیٹھ کے لوگوں کے حساب نہیں بنانے شروع کر دیے، بلکہ 25 سال تک کامل عبادت اور ریاضت کرنا ہے۔ خود اپنی عبادت اور ریاضت کی کیفیت یہ بتاتے ہیں کہ مجھ پہ ایک وارفتگی سی طاری ہو جاتی اللہ کے ذکر میں، اور میں اس طرح محو ہو کر ذکر کرتا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عبد القادر تو دیوانہ ہو گیا۔ اور بعض اوقات میں دور دراز پہاڑوں میں نکل جاتا اور عبادت اور ریاضت کے لیے، پھر عرصے کے بعد بغداد کے مضافات میں نمودار ہوتا تو لوگ کہتے کہ عبد القادر دیوانہ دوبارہ شہر۔ تو یہ معمولی کام نہیں ہے، اس طرح عشق میں وارفتہ ہو جانا۔ ایک شخص جو کہ وقت کا بڑا متدین عالم ہے، جو کہ ایک عالی مرتبت خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ایک خوبصورت وجود ہے اور خلیق ہے، ملنسار ہے، محبت کرنے والا شخص ہے، اس طرح وہ کہتے ہیں کہ بغداد کے مضافات میں ایک برج تھا، تو میں اس میں چلا جاتا اور عبادت کرتا رہتا۔ میری وجہ سے اس کا نام ہی برج عجمی پڑ گیا، یعنی چونکہ عجم سے یہ آئے تھے تو وہ نوجوان جو عجمی ہے تو یہ وہاں پہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، تو جو لوگ گزرتے تو وہ دیکھتے کہ یہ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار میں مشہور ہے، تو اس کا نام ہی اتنی کثرت سے یہ وہاں پہ مصروف عبادت رہے کہ اس کا نام ہی برج عجمی پڑ گیا۔ تو یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ اس طرح والا و شیفتہ ہو کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اس کی عبادت کی، اور پھر جو ہے وہ وقت سعید آیا کہ اس میں کیا کیا کیفیت ہے، ایک سالک راہ کو کس کس منزل سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں برج عجمی میں مصروف عبادت تھا کہ میں نے دیکھا کہ ہر طرف روشنی روشنی پھیل گئی ہے، ایک نور ہے، اور اس نور سے آواز آنے لگی کہ اے عبد القادر، آپ نے اپنی عبادت سے ہمیں راضی کر لیا ہے، آج کے بعد آپ کو کسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جو محبوب رب العالمین ہے، جو خلاصہ کائنات ہے، جو سید الاولاق ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا ہے، ان کے لیے تو نماز کی معافی کا حکم کبھی نہیں آیا، پروانہ کبھی نہیں آیا، بلکہ ان پر تو وہ تہجد وہی نافلۃ لک، ان کے لیے تو تہجد بھی جو فرض تھی، اور اشراق بھی آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ ادا کی، اور بعض روایت کے مطابق تو اس کو بھی آپ بالکل اسی طرح ہی ادا کرتے تھے جس طرح کہ فرض نماز۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ کوئی نفل آپ یا کوئی اذکار کسی وقت پہ آپ ایک دفعہ شروع کر لیتے تو پھر ساری زندگی اس کی پاسداری فرمایا کرتا، ساری زندگی اس کی پاسداری فرمایا کرتا۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ تو کوئی نفل بھی شروع کر لیتے تو پھر اس کو اسی طرح ہی ادا کرتے گویا کہ یہ فرض ہو گیا ہے۔ تو تہجد کی نماز تو پھر قرآن پاک نے کہا نا کہ وہ آپ کے لیے اضافی ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہیں تو نماز کی معافی نہیں ملی، ان پہ تو تہجد کی نماز بھی فرض تھی، ہم پہ 5 نمازیں ہیں، ان پہ تہجد بھی فرض ہے، وہ چاشت کی نماز کو بھی بالکل اسی طرح التزام سے پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور تعوذ پڑھا اور لا حول پڑھا، تو وہ روشنی بالکل مکروہ شکل میں تبدیل ہو گئی، اور اس سے آواز آئی کہ عبد القادر میں ابلیس ہوں، اور اس حربے سے میں نے بڑے بڑے عابدوں کو گمراہ کر دیا، بڑے بڑے عابدوں کو میں نے گمراہ کر دیا، انہیں روشنی نظر آتی ہے، تجلی نظر آتی ہے، اس میں کوئی بشارت سنائی دیتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی مقام ولایت پہ جو ہے وہ فائز ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو جو ہے وہ شیطان ہے اور پھر حملہ کر رہا ہے، پہلے تو نے میری عبادت کا خمار مجھے دلایا، اس سے میں بچ گیا، اب تو میرے علم کا خمار مجھے دلا رہا۔ اس نے کہا عبد القادر تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا، ورنہ اس حربے سے بڑے بڑے عابد جو ہیں وہ گمراہ ہو جایا کرتے ہیں، تمہارے علم نے جو ہے وہ تمہیں بچا لیا۔ آپ نے
فرمایا کہ میں تمہارے حربے میں نہیں آنے والا، مجھے تو میرے اللہ کے فضل نے بچایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فضل نے بچایا۔ تو وہ کہنے لگا کہ عبد القادر میں تم سے مایوس ہو گیا ہوں اور میں سمجھتا تم پہ نہیں چلے گا۔ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے مایوس ہو گیا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں اور تجھ سے ہمیشہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اس کا ایک حربہ تھا۔ پہلے اس نے عبادت کا غرور دلایا، اس میں آپ نہیں آئے، پھر اس نے علم کا غرور دلایا، اس میں بھی نہیں آپ آئے، پھر اس نے آپ کو ولایت کا غرور دلایا کہ آپ عبادت، ریاضت، کشف اور صفائی اور خلوص کے اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ شیطان نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں آپ سے مایوس ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہے، میں تم سے ہمیشہ خبردار رہوں گا کہ تم کسی بھی انداز میں آ کے وسوسہ ڈال سکتے ہو اور حملہ کر سکتے ہو۔